ایک زمانے میں ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں راجو نامی ایک شخص رہتا تھا جو دور دور تک پکوڑا بادشاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ راجو کے پاس سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا سٹال تھا جہاں وہ سب سے لذیذ پکوڑے ڈیپ فرائیڈ سنیکس فروخت کرتا تھا جسے کسی نے چکھایا ہو۔ اس کا خفیہ نسخہ جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ راجو کے پکوڑے افسانوی تھے۔ لوگ آس پاس کے شہروں سے صرف اس کی خستہ ذائقہ دار تخلیقات کا مزہ لینے آئے تھے۔ اس کا اسٹال ہمیشہ گاہکوں سے گھرا رہتا تھا اور راجو کو پکوڑے تلتے وقت دوست بنانے کی خاص مہارت تھی۔ اس کی متعدی ہنسی اور پرجوش شخصیت نے ان کے پکوڑوں کے انتظار کو ایک خوشگوار تجربہ بنا دیا۔ ایک دھوپ والی صبح جب راجو اپنا سٹال کھولنے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ گاہکوں کی ایک لمبی قطار بے صبری سے انتظار کر رہی ہے، لیکن کچھ گڑبڑ تھی۔ ایک شرارتی بندر ہجوم میں گھس آیا تھا اور خود ہی پکوڑے کی مدد کر رہا تھا۔ گاہک ناراض ہونے کے لیے بہت خوش تھے اور وہ خوف سے دیکھتے رہے جب بندر احتیاط سے پکوڑے اٹھا رہا تھا اور ہر کاٹ چکھ رہا تھا۔ اور راجو ہمیشہ ایک چیلنج کے لیے تیار، کچھ مزہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پکوڑوں کی ایک پلیٹ بندر کی پہنچ سے بالکل دور رکھ دی اور پھر اسے چنچل انداز میں ڈانٹنے کا بہانہ کیا۔ او تم شرارتی چھوٹے پکوڑے چور، تمہیں مزید چاہیے ہے نا؟ اس نے بندر پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ بندر گویا راجو کی چنچل جھنجھلاہٹ کو سمجھ رہا تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا کر پکوڑیاں پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہجوم قہقہوں سے گونج اٹھا اور کچھ لوگوں نے اس غیر معمولی تماشے کی تصویریں بھی لینا شروع کر دی۔ راجو بندر کے ساتھ مشغول رہا، اسے گاہے بگاہے پکوڑے دیتا رہا اور ان کے لیے سودا کرنے کا بہانہ کرتا رہا۔ یہ انسان اور بندر کے درمیان ایک لذت بھرا کھیل لگتا تھا۔ تماشائیوں نے شو کا لطف اٹھایا اور وہ راجو کی مزاحیہ باتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، بندر کھیل سے تھک گیا اور ہجوم کو قہقہوں میں چھوڑ کر درختوں میں کود گیا۔ راجو کا اسٹال ایک منی سرکس میں تبدیل ہو گیا تھا اور پکوڑا کنگ نے پکوڑے کھانے والے بندروں کو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا کر خود کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس دن سے پکوڑا بادشاہ اور اس کے بندر دوست کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ نہ صرف مزیدار پکوڑوں کے لیے بلکہ ان کے ساتھ ہونے والے تفریحی شو کے لیے بھی آئے تھے۔ راجو کا اسٹال ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں لوگوں نے نہ صرف لذیذ ناشتے سے پیٹ بھرا بلکہ ہنسی اور خوشی سے ان کے دل بھی بھرے۔ پکوڑا کنگ اور اس کے دوست بندر کی کہانی قصبے میں ایک پیاری کہانی بن گئی جو نسل در نسل منتقل ہوتی چلی گئی۔ راجو کے پکوڑے بے مثال رہے اور وہ اپنا راستہ عبور کرنے والے ہر ایک کے چہروں پر مسکراہٹیں لاتا رہا۔ یہ سب ایک شرارتی بندر کی بدولت ہے جس نے اپنے شائستہ اسٹال کو شہر کے سب سے زیادہ تفریحی کھانے میں تبدیل کر دیا تھا۔